بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ غاصب صہیونی رجیم کے سابق وزیر اعظم ایہود نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنی سیاسی بقا کو یقینی بنانے کے لیے ایک اور بڑے واقعے کی وقوع پذیری سے متعلق پھیلائے جانے والے جھوٹے خدشات سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ نیتن یاہو خود کو عوام کا نجات دہندے کے طور پر پیش کرتا ہے اور ایران کے بارے میں نئے خدشات کو ہوا دے کر تمام اسرائیلیوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ ایہود نے پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو کے قانونی مسائل اور اس کے دفتر سے متعلق سیکیورٹی مقدمات سمیت دیگر حساس تحقیقات بالآخر پورے اسرائیل کو بریکنگ پوائنٹ کی جانب لے جائیں گی۔ آخر میں سابق صہیونی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کسی خاص موڑ پر یہ تمام بھاری مسائل ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر ہو جائیں گے، جس کے بعد صرف ایک معمولی سی ضرب کی ضرورت ہوگی تاکہ مسائل کا یہ عظیم ڈھیر ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا لے جائے۔ ایران نے نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کو نہ مارنے کا واضح اعلان کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ ٹرمپ کو مارنا نہیں چاہتا۔ امریکی میڈیا نے اپنے دعوے میں یہ بھی کہا ہے کہ ایران نے گزشتہ ماہ جو بائیڈن انتظامیہ کو اس حوالے سے خط بھی لکھا تھا۔ خط میں ایران نے کہا تھا کہ وہ ٹرمپ کو مارنے کی سازش نہیں کرے گا۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ ٹرمپ کو مارنے کی ایرانی کوشش جنگ تصور ہوگی۔ امریکہ نے ٹرمپ کو مارنے کی مبینہ منصوبہ بندی کے الزام میں ایک افغان شہری کو گرفتار کیا تھا، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق ایرانی آرمی سے ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے الزام لگایا تھا کہ ٹرمپ پر حملہ کی منصوبہ بندی میں ایران ملوث ہے اور ملزم فرحاد شاکری کو ایرانی آرمی نے یہ کام سونپا تھا، جو کافی عرصہ تہران میں بھی مقیم رہ چکا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ٹرمپ پر 2 بار حملے کی کوشش ہو چکی ہے۔ ایک انتخابی ریلی کے دوران ان پر حملہ ہوا تھا جس میں وہ بال بچ گئے تھے اور گولی ان کے کان کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی، جس سے ان کا کان بھی زخمی ہو گیا تھا۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج کی کال ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے۔ نواز شریف اپنی بیٹی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ دوستوں لندن سے وطن واپسی کے لیے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے، جہاں روانگی سے پہلے انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو جھوٹا ہی کہیں گے۔ 24 نومبر کو احتجاج کی کال ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے۔ احتجاج کی کال دینے والے انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے، ایسا دوستو نواز شریف کا کہنا تھا۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ نواز شریف اور مریم نواز چند دن سے لندن میں مقیم تھے۔ اس دوران دونوں نے کچھ روز سوئٹزرلینڈ میں بھی گزارے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دے رکھی ہے اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ اس بار سر سے کفن باندھ کر نکلیں گے، مطالبات کی منظوری تک واپسی نہیں ہوگی۔ مقبوضہ وادی میں نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ کشمیریوں سے ان کی زمینیں، نوکریاں اور دیگر اہم وسائل چھین کر غیر کشمیریوں کو دیے جا رہے ہیں، جو کہ انتہائی باعث تشویش ہے۔ مقبوضہ علاقے میں غیر مقامی لوگوں کی آمد کے منفی اثرات پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ مقامی لوگوں کی نوکریاں، زمینیں اور دیگر اہم وسائل چھین رہے ہیں۔ ریت اور بجری وغیرہ کے ٹھیکے بھی باہر کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، جس سے مقامی لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ وادی کے عوام پر زور دیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں۔ امریکی چینل CNN نے 13 اپریل 2024 کے روز غاصب صہیونی رجیم کے خلاف ایران کے اولین حملے وعدہ صادق 1 کا سامنا کرنے والے امریکی پائلٹوں کا انٹرویو کیا ہے۔
جس میں لڑاکا پائلٹ بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مکمل اندھیرے میں ایرانی ڈرون طیاروں کا سامنا کیا تھا جبکہ ان کے ہتھیار تک ختم اور زمین پر موجود امریکی ایئر بیس حملے کی وسعت اور رن وے پر ڈھیر ملبے کے آ گرنے کی وجہ سے مکمل طور پر بند ہو چکے تھے اور پورا عملہ زمین دوز بنکروں میں جا گھسا تھا۔ ان پائلٹوں کا کہنا تھا کہ انہیں یہ توقع ہی نہیں تھی کہ بڑے پیمانے پر انجام پانے والے اس ایرانی حملے کا سامنا کرتے ہوئے اس کے تمام میزائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ 13 اپریل کی رات تھی اور ایران نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر قائم غاصب صہیونی رجیم کے اہم عسکری ٹھکانوں کی جانب 300 سے زائد ڈرون طیارے اور ایک بیلسٹک اور کروز میزائل داغے تھے۔ CNN کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اس سے کہیں زیادہ وسیع تھا کہ جتنا امریکی فوج نے سوچ رکھا تھا۔ اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے نامعلوم امریکی ایئر بیس سے پرواز کرنے والے امریکی پائلٹوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حملوں کو پسپا کرنے کے لیے اپنے اختیار میں موجود تمام ہتھیار استعمال کریں۔ امریکی پائلٹوں نے CNN کو بتایا کہ یہ حملہ انتہائی بڑے پیمانے پر اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون طیاروں کے خلاف امریکی فضائیہ کا پہلا حقیقی امتحان تھا، جس میں وہ کسی حد تک ناکام بھی رہے۔ جبکہ مغربی میڈیا کا دعویٰ تھا کہ امریکی فوج نے اس حملے کو کافی حد تک پسپا کر دیا تھا، جبکہ ایران اور آزاد میڈیا کا کہنا تھا کہ غاصب صہیونی رجیم امریکہ، برطانیہ اور اردن، بحرین، ترکی اور امارات سمیت خطے میں غاصب اسرائیلی رجیم کے 10 اتحادی ممالک سب کے سب مل کر بھی 15% سے زائد ایرانی حملہ آور ڈرون اور میزائلوں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ پائلٹوں کا کہنا تھا کہ میزائل ختم ہو جانے کے بعد ہم نے سوچا کہ F-15 کے لیے کم از کم محفوظ اونچائی سے بھی بہت نیچے پرواز کرنے والے ایرانی ڈرون طیاروں کے قریب پرواز کرتے ہوئے انہیں بندوق کی گولیوں سے نشانہ بنایا جائے، جو ایک انتہائی خطرناک چال تھی کیونکہ ارد گرد مکمل اندھیرا تھا اور ہدف بھی بمشکل ہی نظر آ رہا تھا۔ پائلٹوں کا کہنا تھا کہ ایسی صورتحال میں آپ کو رشک سا احساس ہوتا ہے اور آپ خود کو خطرناک حد تک زمین کے قریب جاتا محسوس کرتے ہیں، لہذا دوبارہ کوشش کرنے کے لیے خطرہ بہت زیادہ تھا اور ہم نے ایرانی ڈرون کا پیچھا کرنے کے خیال کو اپنے ذہنوں سے ہی نکال دیا۔ 19 سال بعد باکسنگ رنگ میں واپس اترنے والے سابق ہیوی ویٹ چیمپئن مائک ٹائسن پہلے ہی میچ میں شکست کھا گئے۔ ٹیکساس کے باکسنگ رنگ میں ہونے والے مقابلے میں جیک پال نے سابق عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن مائک ٹائسن کو شکست دے دی۔ 58 سالہ مائک ٹائسن کا مقابلہ اپنی عمر سے 31 برس چھوٹے باکسر جیک پال سے تھا۔ فائٹ کا فیصلہ پوائنٹس کی بنیاد پر جیک پال کے حق میں ہوا۔ 8 راؤنڈ کے مقابلے میں تینوں ججوں نے جیک پال کو فاتحہ قرار دیا۔ پاکستان میں سولر پینل کی قیمت میں ریکارڈ کمی کے بعد سولر بیٹری کی قیمت بھی گر گئی ہے۔ سولر پینلز کے بعد اب سولر بیٹری کی قیمت میں بھی 20% کمی ہوئی ہے۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ 4.5 لاکھ روپے والی لیتھیم سولر بیٹری کے دام 3,80,000 روپے ہو چکے ہیں، جبکہ 70,000 والی کی 55,000 میں فروخت ہو رہی ہے۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ سولر پینلز ریٹس کم سطح سے بڑھانے کی کوشش ناکام ہوئی ہے۔ بڑے امپورٹرز کی جانب سے 33 روپے واٹ تک بڑھائی گئی قیمتیں کم ہونے لگیں، جبکہ پنجاب میں اسموگ اور سرد موسم کے سبب پینلز کی فروخت سست رہی۔ دوستو، یاد رہے کہ پورے پاکستان میں بڑھتا درجہ حرارت اور مہنگی بجلی سمیت بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث لوگ اپنے گھروں میں سولر پینل لگا رہے ہیں۔ مصنوعی بارش یعنی کلاؤڈ سیڈنگ سے جہلم اور گجرخواہ میں بارش ہوئی، جس کی محکمہ موسمیات نے بھی تصدیق کر دی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ دوپہر 2 بجے کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی تھی اور چند گھنٹے بعد جہلم اور گجرخواہ میں بارش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ کے اثرات لاہور پر بھی بارش کی صورت برآمد ہونے کا امکان ہے اور مصنوعی بارش سے سموگ میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے متعلقہ اداروں سائنسی ماہرین کو مصنوعی بارش کے کامیاب تجربے پر مبارکباد دی اور کہا کہ آپ کی محنت، لگن اور قابلیت سے پنجاب نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ پوری قوم آپ پر فخر کرتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ سال متحدہ عرب امارات کے تعاون سے مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا گیا تھا۔ اس بار اپنی مقامی مہارت اور ٹیکنالوجی سے کامیاب تجربہ کیا گیا۔ آرمی ایویشن پارک اور EPA پنجاب حکومت کے اشتراک سے یہ عمل کامیاب ہوا۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی پارٹی مشاورت میں شامل ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی عمران خان کی ہدایات پارٹی تک پہنچائیں گی۔ بشرا بی بی ہی بتائیں گی کہ عمران خان کی کیا ہدایات ہیں اور کوئی نہیں بتائے گا۔ پشاور میں ہونے والے اجلاس میں بشرا بی بی نے پارٹی رہنماؤں اور عہدیداروں کو احتجاج سے متعلق اہم احکامات جاری کر دیے۔ بشرا بی بی نے 24 نومبر کو احتجاج میں ہر حلقے سے MNA کو 10,000 اور ہر MPA کو 5,000 افراد ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے۔ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ جو MNA یا MPA اپنے ساتھ لوگ نہیں لائے گا اسے پارٹی سے باہر کیا جائے گا، اور جو پارٹی رہنما MNA یا MPA احتجاج سے پہلے گرفتار ہو گیا وہ بھی پارٹی سے باہر سمجھا جائے۔ دوستو، بندہ اس سے پوچھے کہ تم بھی تو گرفتار ہوئی تھی، اب تم پارٹی میں پھر کیا کر رہی ہو؟ گھر سے بھاگی ہوئی عورت احکامات کے سوا اور عمران خان کا ستیہ ناش کرنے کے سوا اور کر بھی کہہ سکتی ہے۔ نیو یارک کے ایک 88 سالہ شخص نے مرنے سے قبل اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ایک خواب کے متعلق بتایا جس میں اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو اسے کہہ رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے، تم ایک اچھے بچے ہو، مجھے تم سے محبت ہے۔ اس خواب کو دیکھنے کے کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، موت کا ایک وقت متعین ہے، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی موت کب اور کس طرح ہوگی۔ موت کے وقت کے متعلق جاننا سائنسدانوں کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے جس کا جواب وہ اب تک حاصل نہیں کر سکے ہیں، مگر کچھ ایسی علامات کے بارے میں ضرور جان پائے ہیں جو کہ مرنے سے کچھ عرصہ قبل زیادہ تر انسانوں میں ایک جیسی ہوتی تھیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ماہرین نے ایک انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں جہاں پر زیادہ تر مریض قریب المرگ تھے ایسے 400 مریضوں پر تحقیق کی، اور ان کو نظر آنے والے خوابوں اور ان کے ساتھ ہونے والے واقعات کی جانچ کی۔ ماہرین نے ان مریضوں سے بات کر کے ان کے خوابوں، ان کے محسوسات کے حوالے سے ایک ڈیٹا جمع کیا، اور اس کے بعد ان کی موت کے وقت کے ساتھ ان کا تعین کیا تو ان پر ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ 88% مریضوں نے مرنے سے قبل ایک جیسا خواب دیکھا تھا۔ مرنے سے قبل دیکھا جانے والا خواب 88% مریضوں کے مطابق مرنے سے قبل انہوں نے خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھا یا پھر خود کو موت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، جبکہ کچھ مریض ایسے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے خواب میں اپنے مرے ہوئے قریبی عزیز و اقارب کو دیکھا۔ مریضوں کا یہ ماننا تھا کہ اس خواب کو دیکھ کر وہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ اس خواب کو دیکھ کر ان کے اندر ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہوئی، جس سے یہ مطلب بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی قوت ان افراد کو مرنے سے قبل تیار کر رہی ہوتی ہے۔ موت سے قبل نظر آنے والا یہ خواب ماہرین کے مطابق موت کی پیشگوئی ہو سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے اب تک حتمی طور پر کوئی فیصلہ کرنے سے وہ قاصر ہیں۔ دوستو، ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے، وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی، نہ ایک مائکرو سیکنڈ آگے نہ پیچھے۔ ہاں، صحت مند زندگی اور نیکی بدی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ جے پور، بھارت میں دلہن والوں کی جانب سے باراتیوں کو کھانے میں مٹن کڑاہی پیش نہ کرنے پر دلہا بارات واپس لے گیا اور دوسری خاتون سے شادی کر لی۔ ریاست اوڈیشہ کے ضلع جے پور میں شادی کی تقریب میں اس وقت ہنگامہ کھڑا ہو گیا جب باراتیوں کو حسب وعدہ کھانے میں مٹن کڑاہی پیش نہیں کی گئی۔ 27 سالہ دلہا اور مکانت اس پر نہ صرف ناراض ہو گیا بلکہ شادی سے ہی انکار کر دیا۔
دلہن والوں نے دلہا اور اس کے گھر والوں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن دلہا مسلسل جھگڑا کرتا رہا اور بارات واپس لے گیا۔ باراتی اپنے ایک عزیز کے گھر ٹھہرے اور راستے میں پڑنے والے ایک گاؤں کی لڑکی سے دلہا کی شادی کروا کر واپس اپنے گاؤں لوٹے تاکہ بارات خالی واپس آنے کا تانا نہ ملے۔ ادھر دلہن والوں نے اس معاملے پر پولیس سے رجوع کر لیا، تاہم پولیس کا کہنا تھا کہ دلہا دوسری شادی کر چکا ہے اور اب صلح صفائی کی بھی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ بھارت میں دوستو، حالیہ چند دنوں میں عجیب و غریب وجوہات کی بنا پر بارات واپس لے جانے کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جیسا کہ دلہا بغیر چشمے کے اخبار پڑھنے میں ناکام اور دلہن کا شادی سے انکار، دلہن شادی کی رات دلہا کے منہ پر تھپڑ مار کر گھر واپس آ گئی وغیرہ۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔